اگر ہر صبح آپ کے دروازے کے باہر گیلی مٹی کے قدموں کے نشان ہوں، جبکہ رات بھر بارش نہ ہوئی ہو اور گھر کے پیچھے صرف قبرستان ہو، تو آپ کتنے دن وہاں رہو گے؟ میں صرف 5 دن رہا تھا۔ چھٹے دن مجھے سمجھ آ گیا کہ کچھ جگہیں خالی نہیں ہوتیں، چاہے وہاں کوئی رہتا نظر نہ آئے۔ یہ واقعہ 3 سال پہلے کا ہے، جب مجھے شہر کے باہر ایک نجی کمپنی میں نوکری ملی تھی۔ دفتر نئی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کافی دور تھا اور روز آنا جانا مشکل تھا۔ میں نے قریب رہائش ڈھونڈنا شروع کی، مگر ہر جگہ کرایہ بہت زیادہ تھا۔ پھر ایک پراپرٹی ڈیلر نے فون کیا، اگر سستا صاف الگ مکان چاہیے تو ایک جگہ ہے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ شام کو وہ مجھے موٹر سائیکل پر بٹھا کر شہر کے آخری حصے تک لے گیا۔ آگے پکی سڑک ختم ہو گئی، کچی گلی شروع ہوئی، کچھ فاصلے پر چند پرانے گھر تھے، پھر کھلا میدان، اور پھر ایک اونچی دیوار۔ میں نے پوچھا، یہ دیوار کس چیز کی ہے؟ وہ بولا، قبرستان ہے۔ میں ہنس پڑا، اور گھر کہاں ہے؟ اس نے سامنے اشارہ کیا۔ دیوار کے ساتھ ایک اکیلا گھر کھڑا تھا، چھوٹا مگر ٹھیک ٹھاک۔ سفید رنگ کبھی ہوا کرتا تھا، اب پیلا پڑ چکا تھا۔ سامنے لکڑی کا دروازہ، 2 کھڑکیاں، اور گھر کے پیچھے والی دیوار سیدھی قبرستان کی باؤنڈری سے ملی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً کہا، یہی وجہ ہے کرایہ کم ہے نا؟ وہ ہنسا، لوگ ڈرتے ہیں، اور اب میں صرف دکھاتا ہوں، رہتا نہیں۔ یہ جملہ سن کر مجھے عجیب لگا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ اندر گیا تو گھر حیرت انگیز طور پر صاف تھا۔ ایک کمرہ، ایک چھوٹا لان کچن باتھ روم، سامان بیسک تھا، پرانا پنکھا، ایک چارپائی، ایک میز، اور کمرے کی پچھلی دیوار میں ایک بند دروازہ تھا جس پر باہر سے کیلیں ٹیکا ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ڈیلر فوراً بولا، پرانا سٹر ہے، استعمال نہیں ہوتا۔ کھلتا ہے، چابی نہیں۔ اس نے بات جلدی ختم کر دی۔ میں نے گھر لے لیا۔ سچ کہوں تو مجھے جن بھوت پر یقین نہیں تھا۔ میں پریکٹیکل آدمی ہوں۔ قبرستان کے ساتھ گھر ہونا صرف لوکیشن ہے، مسئلہ نہیں۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ ہلکی ہوا خاموشی، دور کہیں کتوں کی آواز۔ میں آرام سے سو گیا۔ صبح دروازہ کھولا تو میں رک گیا۔ دروازے کے سامنے گیلی مٹی کے قدموں کے نشان تھے، ننگے پاؤں، ایک ایک قدم گھر کے باہر سے آتے ہوئے سیدھا میرے دروازے تک، اور وہاں آ کر ختم۔ واپس جانے کے نشان نہیں تھے۔ میں نے فوراً آس پاس دیکھا، زمین خشک تھی، صرف یہی نشانگی تھے۔ میں نے خود کو سمجھایا، شاید کسی بچے نے رات کو مذاق کیا ہوگا۔ میں دفتر چلا گیا۔ شام کو واپس آیا تو پڑوس میں ایک بوڑھی عورت چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر آواز دی، نئے آئے ہو؟ جی۔ پیچھے والے گھر میں؟ جی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، رات کو دروازہ بند رکھنا؟ میں ہنس دیا، جی رکھتا ہوں۔ وہ بولا، نہیں، لیچ بھی لگا کے رکھنا۔ میں نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا۔ وہ مذاق نہیں کر رہی تھی۔ دوسری رات میں نے دروازہ اندر سے بند کیا، لیچ بھی لگایا۔ 11 بجے تک موبائل استعمال کیا، پھر سو گیا۔ رات کو آنکھ کسی ہلکی آواز سے کھلی، کیرر کیرر، جیسے کوئی باہر زمین پر کچھ گھسیٹ رہا ہو۔ میں نے وقت دیکھا، 2:09۔ آواز پھر آئی، کیرر کیرر۔ میں اٹھ کر دروازے کے قریب گیا،
پھر ایک اور آواز آئی، تھک، جیسے کسی نے دروازے پر ماتھا مارا ہو۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے سانس روک لی۔ پھر خاموشی، کافی دیر خاموشی۔ میں واپس بستر پر آ گیا۔ صبح تک نیند نہ آئی۔ صبح دروازہ کھولا۔ اس بار قدموں کے نشان پہلے سے زیادہ واضح تھے۔ گیلی مٹی، پاؤں بڑے تھے، انسانی، مگر غیر معمولی لمبے۔ اور اس بار نشان صرف دروازے تک نہیں تھے، دو نشان کھڑکی کے نیچے بھی تھے، جیسے کوئی رات کو اندر جھانک رہا ہو۔ میں سیدھا بوڑھی عورت کے پاس گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ بولی۔ میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا لیچ لگا کے رکھنا۔ وہ بولی۔ میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا لیچ لگا کے رکھنا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، میں لیچ لگا رہا ہوں، مگر یہ آتا کون ہے؟ بوڑھی عورت نے ارد گرد دیکھا جیسے کوئی سن رہا ہو، پھر آہستہ بولی، جو ایک بار اندر آ جائے وہ پھر باہر نہیں رہتا۔ یہ پہیلیاں نہ بوجھو، صاف بتاؤ۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، رات کو کوئی میرے دروازے پر آتا ہے، قدموں کے نشان بنتے ہیں، کھڑکی کے نیچے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر اب جانتی ہیں تو بتائیں۔ اس نے لمبی سانس لی۔ تمہارے آنے سے پہلے بھی ایک آدمی رہتا تھا وہاں۔ کہاں گیا؟ چلا گیا۔ شاید وہ ایک رات سامان باندھ رہا تھا۔ صبح گھر کھلا ملا، سامان اندر تھا، آدمی نہیں تھا۔ میری گردن میں ٹھنڈک اتر گئی۔ پولیس آئی تھی، کچھ نہ ملا، اور آپ لوگوں نے پھر بھی گھر کرائے پر دے دیا۔ اس نے تلخی سے ہنسا۔ ہم نے نہیں دیا، مالک دیتا ہے، اسے کرایہ چاہیے، ہمیں سکون۔ میں واپس گھر آیا مگر پہلی بار اندر داخل ہوتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوئی۔ دن کا وقت تھا، سورج نکلا ہوا تھا، پھر بھی گھر عجیب خاموش لگ رہا تھا۔ میں نے پورے گھر کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ سامنے والا کمرہ ٹھیک تھا، کچن خالی، باتھ روم عام۔ پھر میں پچھلے کمرے میں آیا، وہی کمرہ جس کی کھڑکی قبرستان کی طرف کھلتی تھی، اور وہی دیوار جس میں بند دروازہ تھا۔ دروازے پر موٹی کیلیں ٹیکت تھیں، لکڑی پر خراشیں تھیں، ایسی خراشیں جیسے کسی نے اندر سے ناخن مارے ہوں۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہتھوڑی ڈھونڈنے لگا۔ کچن کے نیچے ایک پرانا ٹول باکس پڑا تھا، اس میں زنگ آلود ہتھوڑی ملی۔ میں نے پہلی کیل نکالی، بڑی مشکل سے نکلی، پھر دوسری، پھر تیسری، پسینہ آنے لگا۔ آخری کیل نکال کر میں نے دروازہ دھکیلا، وہ نہ کھلا۔ میں نے زور لگایا، چرر، دروازہ چند انچ کھلا۔ اندر سے سڑی ہوئی نمی کی بو آئی۔ میں پیچھے ہٹ گیا، موبائل ٹرچ آن کی اور اندر روشنی ڈالی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، شاید سٹر۔ اندر ٹوٹی کرسیاں، پرانے صندوق، اخباروں کے گٹھے، اور دیوار کے ساتھ ایک لوہے کا ٹرانک رکھا تھا۔ میں اندر داخل ہوا۔ فرش پر گرد کی موٹی تہ تھی، مگر ایک چیز عجیب تھی، گرد پر صرف میرے قدموں کے نشان نہیں تھے، ایک اور نشان بھی تھا، ننگے پاؤں، لمبے، تازہ، جیسے کوئی مجھ سے پہلے ابھی ابھی یہاں کھڑا ہو۔ میری سانس رک گئی۔ میں فوراً پیچھے ہٹا، مگر پھر خود کو سنبھالا۔ کوئی جانور ہوگا۔ میں جانتا تھا یہ جھوٹ ہے، مگر دماغ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں ٹرانک کے قریب گیا۔ اس پر زنگ لگا تھا مگر تالا کھلا ہوا تھا۔ میں نے ڈھکن اٹھایا۔ اندر کپڑے تھے، پرانے مردانہ کپڑے۔
एक स्वेटर, 2 कमीसें और नीचे एक डायरी। मैंने फौरन डायरी निकाली। पहले सफ़े पर नाम लिखा था, आरिफ महमूद, शायद पिछला किरायादार। मैं बैठ गया और पढ़ना शुरू किया। पहला इंदराज। ये घर सस्ता है। लोग कब्रिस्तान की वजह से नहीं लेते। मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा इंदराज। रात दरवाजे पर कोई आया, खोला नहीं। सुबह कदमों के निशान थे। तीसरा इंदराज। पड़ोस वाली औरत कहती है आवाज आए तो जवाब ना देना। चौथा इंदराज। आज इसने मेरा नाम लेकर पुकारा। मेरा हाथ रुक गया। मैंने अगला सफ़ा पलटा। पांचवां इंदराज। मैंने कभी इसे अपना नाम नहीं बताया। फिर इसे कैसे पता? मेरे गिले में खुश्की उतर गई। मैंने तेजी से आखिरी सफ़हात देखे। आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक जुमला था, आज मैं दरवाज़ा खोलूंगा। ये जानना जरूरी है कि वो कौन है। इसके बाद कुछ नहीं, कोई अगला सफ़हा नहीं। मैंने डायरी बंद की। इसी लम्हे मेरे पीछे आवाज आई, ठक। मैं जिम गया। ये आवाज स्टर के बाहर वाले कमरे से आई थी। मैंने आहिस्ता से मोड़कर देखा। स्टर का दरवाज़ा जो मैं खुला छोड़ कर आया था, अब बंद था। मेरे सीने में धड़कन जोर से लगी। मैं फौरन दरवाजे तक गया। हैंडल पकड़ा, खींचा, ना खुला। मैंने जोर लगाया, ना खुला। बाहर से बंद था। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटा। कोई है? कोई जवाब नहीं। फिर दूसरी तरफ से आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज आई। चुप, चुप, चुप। गीले कदम दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर रुक गए। मैं साकित हो गया। फिर एक मर्दाना आवाज आई, बिल्कुल मेरे कान के करीब महसूस हुई। आरिफ, दरवाज़ा खोलो। मेरा खून खुश्क हो गया। मैं चीखा, मैं आरिफ नहीं हूं। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर वही आवाज, इस बार जरा हंसी के साथ। मुझे पता है। मेरी टांगों से जान निकल गई। फिर दरवाजे पर आहिस्ता 3 ज़रबें लगें। ठक, ठक, ठक। फिर कदमों की आवाज दौड़ चली गई। मैंने दोबारा जोर लगाया। इस बार दरवाज़ा खिल गया। मैं तकरीबन गिरता हुआ बाहर निकला। कमरा खाली था। सामने की खिड़की बंद थी, मगर फर्श पर गीली मिट्टी के निशान थे। वो स्टर के दरवाजे तक आए थे और फिर दीवार में खत्म हो गए, वापस नहीं गए। मैं पहली बार वाकई डर गया। मैंने फौरन घर छोड़ने का सोचा, मगर शाम हो चुकी थी। बाहर तेज हवा चलने लगी थी और आसमान सियाह हो रहा था। मैंने सोचा, रात गुजार लेता हूं, सुबह निकल जाऊंगा। ये मेरी गलती थी। रात मैंने सामने वाले कमरे में बिस्तर लगाया। पिछले कमरे में जाने की हिम्मत ना हुई। दरवाज़ा बंद किया, लैच लगाया, मेज भी आगे लगा दी। घड़ी देखी, 1 बज। अच्छा, तो इसे भी जगा दिया। दरवाजे के बाहर से ये आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। मैं बिस्तर पर साकित बैठा था। मेरे हाथ अभी तक लैच के करीब थे। अगर एक लम्हा पहले स्टर वाले कमरे से चीख ना आती, शायद मैं दरवाज़ा खोल चुका होता। मेरी सांस तेज चल रही थी। कमरे के अंदर मुकम्मल खामोशी थी, मगर घर के पिछले हिस्से से अब हल्की हल्की ठक ठक की आवाज आ रही थी। ठक, 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 जैसे कोई लकड़ी पर अंदर से उंगली मार रहा हो। स्टर रूम। मैंने रात बाकी जाग कर गुजारी। सुबह की अजान के बाद कहीं जाकर आवाजें बंद हुईं।
جیسے ہی سورج نکلا میں سیدھا پچھلے کمرے میں گیا۔ سٹر والے دروازے کے سامنے فرش پر گیلی مٹی پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے کے نیچے سے مٹی اندر بھی گئی تھی، حالانکہ دروازہ بند تھا۔ میں نے ہمت کی دروازہ کھولا۔ اندر وہی پرانا سامان تھا، صندوق، کرسیاں، اخبار، مگر ایک نئی چیز تھی۔ دیوار کے کونے میں مٹی کا چھوٹا سا ڈھیر بنا ہوا تھا، جیسے کسی نے قبرستان کی تازہ مٹی لا کر رکھ دی ہو۔ میں نے ٹرچ سے غور کیا۔ مٹی میں ایک چیز دبی تھی۔ میں نے ہاتھ ڈال کر نکالی۔ وہ ایک پرانی انگوٹھی تھی، چاندی کی۔ اندر نام کیدی ہوا تھا، عارف۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ پچھلے کرایہ دار کی انگوٹھی یہاں کیسے آئی؟ میں فوراً پڑوس والی بوڑھی عورت کے پاس گیا۔ اس نے میرا چہرہ دیکھتے ہی کہا، تیسری رات گزر گئی۔ میں نے غصے سے کہا، آپ سب جانتی ہیں، سچ بتاؤ۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، آج تک کسی نے تیسری رات کے بعد مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ کیا مطلب؟ زیادہ تر لوگ دوسری یا تیسری رات دروازہ کھول دیتے ہیں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اور جو نہیں کھولتے وہ کچھ دن اور رہتے ہیں، پھر خود چل کر پیچھے جاتے ہیں۔ پیچھے کہاں؟ اس نے قبرستان کی دیوار کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ عارف کہاں ہے؟ وہ پہلی بار ڈری۔ میں نے نہیں دیکھا، مگر سنا ہے۔ کیا سنا؟ جس رات وہ غائب ہوا، فجر سے پہلے قبرستان میں کدال چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ میں سیدھا قبرستان کے دروازے پر گیا۔ وہ آدھا کھلا تھا۔ اندر ایک بوڑھا گورکن بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا، چچا، پچھلے سالوں میں یہاں کوئی نئی قبر بنی تھی بغیر نام کے؟ اس نے میری طرف غور سے دیکھا۔ تم پیچھے والے گھر میں رہتے ہو؟ میں خاموش رہا۔ وہ بولا، جو وہاں رہتا ہے کاف دن یہ سوال ضرور پوچھتا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ جو پوچھتا ہے، اس کا جواب دو۔ وہ اٹھا، مجھے قبرستان کے آخری کونے تک لے گیا۔ وہاں 3 قبریں ایک قطار میں تھیں۔ پہلی پر کوئی نام نہیں، دوسری پر صرف تاریخ، تیسری پر تازہ مٹی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی ہے؟ وہ بولا، پہلی اس آدمی کی جو 20 سال پہلے اس گھر میں آیا تھا۔ دوسری ایک اور کرایہ دار۔ تیسری۔ وہ خاموش ہو گیا۔ بولے، اس نے آہستہ کہا، جس کی لاش نہ ملے اس کے لیے بھی قبر بنانی پڑتی ہے۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ آپ لوگوں نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ تلخ ہنسا۔ پولیس کو کیا بتاتے کہ گھر لوگوں کو کھا جاتا ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ وہ قریب آیا۔ سنو، وہ چیز مردہ نہیں، زندہ آدمیوں کی آوازیں پہنتی ہے۔ پہلے کسی جاننے والے کی آواز میں بلاتی ہے، پھر تمہارا نام سیکھتی ہے، پھر تمہاری شکل۔ میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، اور آخر میں تمہاری جگہ لے لیتی ہے۔ میں فوراً گھر واپس آیا۔ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ہی نکل جاؤں گا۔ سامان بیگ میں ڈالا، کپڑے، موبائل، چارجر، پیسے۔ میں پچھلے کمرے میں نہیں گیا۔ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سامنے والے کمرے سے میری اپنی آواز آئی، جلدی نہ کرو۔ میں وہیں رک گیا۔ وہ آواز اندر سے آئی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ موڑ کر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ پھر آواز دوبارہ آئی، اس بار پچھلے کمرے سے، ادھر آؤ۔ میں نے دروازہ نہ کھولا، بیگ اٹھایا اور باہر نکلنے لگا۔
اسی لمحے مرکزی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دھڑام! لیچ خود لگ گئی۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں دوڑ کر دروازے تک گیا۔ کھولا نہیں جا رہا تھا۔ پھر پچھلے کمرے سے قدموں کی آواز آئی۔ چپ! 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 گیلے قدم آہستہ آہستہ میری طرف آ رہے تھے۔ میں نے قریب پڑی لکڑی اٹھا لی۔ آواز دروازے کے پیچھے آ کر رک گئی۔ پھر میری اپنی آواز سنائی دی۔ بالکل میری۔ دروازہ کھولو۔ میں باہر رہ گیا ہوں۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ اگر میں یہاں ہوں تو باہر کون ہے؟ پھر اسٹر روم کے اندر سے کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ دیم! 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 اور ایک مرد چیخ رہا تھا۔ اسے مت کھولنا۔ وہ میں نہیں ہوں۔ میں کانپنے لگا۔ کون ہے؟ اندر سے جواب آیا۔ عارف! میری سانس رک گئی۔ تم زندہ ہو؟ نہیں، ابھی تک پھنسا ہوا ہوں۔ پھر باہر سے میری آواز ہنسی۔ جھوٹا ہے۔ دروازہ مجھے کھولو۔ گھر کی ساری دیواریں ہلنے لگیں۔ کھڑکیاں بجنے لگیں۔ اور پہلی بار مجھے سمجھ آیا۔ آج فیصلہ ہونا تھا۔ میں کس پر یقین کروں؟ باہر جو میری آواز میں تھا، اندر جو خود کو عارف کہہ رہا تھا۔ گھر کی ہر دیوار کانپ رہی تھی۔ ایک طرف اسٹر روم کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ مجھے باہر نکالو جلدی۔ دوسری طرف مرکزی دروازے کے باہر میری اپنی آواز ہنس رہی تھی۔ غلطی مت کرنا۔ اندر والا وہی ہے جسے میں نے پہلے بھی بولتے سنا ہے۔ میں کمرے کے درمیان کھڑا تھا۔ ہاتھ میں لکڑی، دماغ مفلوج۔ اگر اسٹر کھولتا، شاید کوئی بلا باہر آتی۔ اگر مین ڈور کھولتا، شاید میں خود کو اندر لے آتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ڈر سے زیادہ عقل کی ضرورت تھی۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور سوچا۔ وہ چیز اب تک کیا کرتی رہی تھی۔ آواز بدلتی رہی۔ کبھی ماں کی آواز، کبھی مرد کی، کبھی میری۔ یعنی وہ دھوکا دیتی تھی۔ عارف اگر اندر پھنسا تھا تو اس کی اپنی آواز ہونا فطری تھا۔ باہر والی آواز نقل تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں اسٹر روم کی طرف بھاگا۔ دروازہ زور زور سے ہل رہا تھا۔ اندر سے چیخ آئی۔ جلدی! وہ اندر آ جائے گا۔ میں نے ہینڈل پکڑا۔ اسی لمحے مین ڈور کے باہر سے میری آواز گرجی۔ اگر یہ کھولا تو مر جاؤ گے۔ میں نے پوری طاقت سے اسٹر روم کھول دیا۔ دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ اندر اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل ٹارچ جلائی۔ کمرے کے کونے میں ایک آدمی دبکا بیٹھا تھا۔ دبلی ہڈیوں کا ڈھانچہ، لمبے بال، داڑھی بڑی ہوئی، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی۔ وہ روشنی دیکھ کر ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپنے لگا۔ تم عارف؟ اس نے مشکل سے سر ہلایا۔ کتنے سال؟ اس کی آواز ریت جیسی خشک تھی۔ میں ساکت رہ گیا۔ وہ واقعی زندہ تھا۔ اسی لمحے مین ڈور ٹوٹنے لگا۔ دیم! 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 عارف چیخا۔ وہ اندر آنے والا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ کانپتے ہوئے بولا۔ وہ گھر کے پیچھے سے آتا ہے۔ قبروں سے نہیں، آوازوں سے۔ صاف بولو۔ وہ کسی مردے کی روح نہیں۔ ایک چیز ہے جو تنہا آدمیوں کو ڈھونڈتی ہے۔ پہلے دروازہ کھلواتی ہے، پھر جگہ لے لیتی ہے۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیسے بچے رہے؟ وہ بولا، میں نے خود کو بند کر لیا تھا۔
میں نے حیرت سے دیکھا۔ تم نے؟ ہاں، جس رات کھولا۔ میں سمجھ گیا تھا غلطی ہو گئی۔ میسٹر میں چھپ گیا۔ اس نے میری شکل لے لی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی اتر گئی۔ مین ڈیور ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ ڈیڑا الفلفم، لکڑی کے ٹکڑے اڑ گئے۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا بھری۔ میں نے ٹچ سامنے کی۔ دروازے میں خود کھڑا تھا۔ میرا چہرہ، میرا جسم، میری آنکھیں، مگر مسکراہٹ انسانی نہیں تھی، بہت زیادہ پھیلی ہوئی۔ وہ آہستہ اندر آیا۔ آخر تم نے صحیح دروازہ کھول ہی دیا۔ عارف چیخا۔ آنکھوں میں مت دیکھنا۔ میں فوراً نظر جھکا لی۔ وہ چیز ہنسی۔ عارف، تم ابھی تک زندہ ہو؟ عارف پیچھے ہٹ گیا۔ آج ختم ہو جائے گا، وہ چیز میری آواز میں بولی۔ ہاں، تم دونوں ختم ہو جاؤ گے۔ میں نے کمرے میں آدیر الفادیر دیکھا۔ کچھ چاہیے تھا، کوئی ہتھیار، کچھ بھی۔ میری نظر ٹرانک پر پڑی۔ وہی لوہے والا صندوق۔ میں نے فوراً ڈھکن کھولا۔ اندر پرانے کپڑوں کے نیچے مٹی کا ایک تھیلا، چند تعویذ اور ایک پرانی کدال تھی۔ عارف چیخا۔ مٹی اٹھاؤ۔ میں نے تھیلا کھولا۔ اندر قبرستان کی خشک مٹی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اسے قبر کی مٹی روکتی ہے، اسی لیے وہ دیوار کے پار رہتا ہے۔ وہ چیز ایک دم تیزی سے میری طرف لپکی۔ میں نے تھیلا اس کے چہرے پر پھینک دیا۔ مٹی لگتے ہی وہ چیخی۔ چیخ انسان کی نہیں تھی، جانور اور انسان کے بیچ کی کوئی خوفناک آواز۔ اس کا چہرہ پگھلنے لگا۔ میری شکل بہنے لگی۔ نیچے سے سیاہ بے ڈھانچہ گیلا سا جسم نظر آنے لگا۔ میں نے کدال اٹھائی اور پوری طاقت سے ماری۔ وہ پیچھے دیوار سے ٹکرائی۔ عارف بھی اٹھا اور ٹوٹے اسٹول سے اس پر وار کیا۔ وہ چیز زمین پر تڑپنے لگی۔ گھر کی ساری لائٹیں جل بجھنے لگیں۔ کھڑکیاں خود بخود کھل گئیں۔ قبرستان کی طرف والی کھڑکی سے تیز ہوا اندر آئی۔ وہ چیز رینگتے ہوئے پچھلے کمرے کی طرف جانے لگی۔ عارف چیخا۔ اگر دیوار پار کر گئی تو پھر واپس آئے گی۔ میں نے کدال دوبارہ ماری، اس بار سر پر، پھر ایک بار، پھر ایک بار۔ آخرکار وہ سیاہ جسم راکھ جیسا ٹوٹنے لگا، فرش پر پھیل گیا، اور چند لمحوں بعد صرف گیلی مٹی رہ گئی۔ گھر خاموش ہو گیا۔ ہوا رک گئی۔ دیواریں ساکت۔ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عارف دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ میں سمجھا تھا کبھی باہر نہیں نکلوں گا۔ میں نے پوچھا، تم اتنے سال کیسے زندہ رہے؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ کچن سے کچھ بارش کا پانی اور امید۔ یہ جواب سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ انسان واقعی صرف امید پر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ صبح ہونے تک ہم وہیں بیٹھے رہے۔ اذان ہوئی۔ پہلی دھوپ کمرے میں آئی۔ عارف نے آنکھیں